اللہ اکبر اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل. بھائی ویڈیو بند کرو. وہ جو بیچارے بڑے اللہ والے وہ سب کرواتے ہیں، ہم لوگ گندے لوگ ہیں اور زیادہ گندا نہیں ہونا چاہتے. سنیے، دل میں جمع کریے. اس میں تو موبائل پتہ نہیں آپ کا کہاں چلا جائے گا. دل میں جو بات محفوظ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اچھے محفوظ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم جو یہاں وہاں کرتے ہیں وہ سب بیکار ہے. الحمدللہ. ذرا آپ لوگ اگر ادھر قریب آ جائیں تو زیادہ اچھا تھا. بڑے لوگ، بچوں کو نہیں کہنے، تھوڑا وہاں والے بھی ادھر دیکھیں، یہاں آ جائیں. یہ سامنے دیکھیے جگہ، یہاں سامنے بھی بہت جگہ. تھوڑا آپ لوگ اور دب جائیے، تھوڑا مل کے بیٹھ جائیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق اللہ العظیم. ہم میں سے بہت سے حضرات حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت اقدس مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. حضرت والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا واقعہ اپنی کئی مجلسوں میں سنایا حضرت نے کہ ایک بار پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ان کو اپنے کسی بچے بچی، کس کی میں بھول رہا ہوں، بیٹا بیٹی کسی کی نکاح کی دعوت دی اور کہا کہ دیکھیے ہمارے خاندان میں ہمارے فلاں کا حضرت تھانوی نے نکاح پڑھایا، ہمارے فلاں کا حضرت تھانوی کے فلاں نے نکاح پڑھا. مطلب حضرت کے سلسلے کے لوگوں کا اس نام لائن سے شمار کرا دیا کہ ہمارے لوگوں کا نکاح حضرت کے لوگوں نے پڑھایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میری اولاد جو ہے، بچہ بچی میں بھول رہا ہوں، اس کا نکاح آپ پڑھا دیں. حضرت کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ جس کے خاندان کے لوگوں کا ہمارے سلسلے کے لوگوں نے نکاح پڑھایا ہے تو میں نہ پڑھاؤں. بہرحال حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم خود صدارتی محل میں نہیں رہتے تھے بلکہ آرمی کوارٹر میں رہتے تھے. لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب وہ ڈاکٹر تھے، لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. کتنا اپنے کو مٹایا اور اپنے کو بنایا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر بھی خلیفہ بن گیا. بہرحال تو ان کو صدارتی محل میں ٹھہرایا، اس لیے کہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں میرے بعد کوئی اللہ والا اس محل میں ٹھہرے گا بھی کہ نہیں ٹھہرے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صدارتی محل میں حضرت کو ٹھہرایا جائے. کسی وقت حضرت لیٹے ہوئے تھے، کوئی خادم حضرت کا پیر دبا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے آنکھ کھولا تو دیکھا
جنرل ضیاء الحق مرحوم پیر دبا رہے ہیں۔ کون؟ ملک کا صدر۔ ملک کا صدر کیا ہے؟ ایک اللہ والے کا پیر دبا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا، جب انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، جب انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی انا کو فنا کر دیتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز اسی کی ہو جاتی۔ دنیا کی ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ اسی کی ہو جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس، ہم لوگوں کو ابھی تک اپنے کو مٹانا ہی نہیں آیا، اللہ کے لیے اپنے کو جھکانا ہی نہیں آیا، اللہ کے سامنے ڈھنگ سے نہیں جھکنا آیا تو لیے تو دور کی بات۔ اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں، کیسے حاضر ہوتے ہیں دیکھ لیجئے۔ کیا حاضری ہماری اور آپ کی؟ نہ دل حاضر ہے، نہ جسم حاضر ہے، کھڑے ہیں۔ مطلب اللہ نے کیا فرمایا؟ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے سکون اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو۔ اللہ کے گھر کا ادب نہیں آیا ابھی تک، ہمیں تو کھڑا ہونا کیا خاک آئے گا دوستو بزرگوں۔ بچپن میں ہم سنتے تھے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، بات یاد رکھیے گا ذرا۔ بچپن میں ہم نے تو سنا ہے، اب آپ نے پتہ نہیں، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدوں میں گانا بجانا ہوگا، گانا باجا ہوگا۔ تو اس ٹائم سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک بار ہم ایک بچپن ہی کی بات ہے، ایک مسجد میں گئے تو اس مسجد میں کسی نے وہ کیا کہتے ہیں باہر سعودی وغیرہ سے کوئی گھڑی لایا تھا، تو اس میں میوزک بج رہی تھی۔ جب وہ گھنٹہ پورا ہوتا تھا تو عجیب عجیب سی میوزک، ہم سمجھے ہاں یہ دیکھو مسجد میں گانا ہو رہا ہے، مسجد میں کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں یہ قیامت کی نشانی۔ لیکن اب سمجھ میں آیا کہ ہاں مسجد میں گانا باجا ہوگا۔ بتائیے، سنا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سنا ہے ہم نے، وکیل صاحب ہیں ہمارے، وکیل صاحب، عدالت کا کچھ قانون ہے کہ عدالت میں موبائل وغیرہ نہیں بجنا چاہیے، ایسا کچھ قانون ہے؟ عدالت، دیکھیے ہم نے سنا تھا، تحقیق ہو گئی، عدالت کا کوئی قانون ہے کہ عدالت کے احترام میں، کس کے احترام میں؟ عدالت کے احترام میں، عدالت میں موبائل کی گھنٹی نہیں بجنا چاہیے۔ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو بند کر دیجئے، ورنہ اگر عدالت میں آپ کا فون بج گیا تو آپ مجرم سمجھے جائیں گے۔ کیا سمجھے جائیں گے؟ مجرم سمجھے جائیں گے۔ دنیا کے حاکم کی عدالت میں جاتے، اچھا اللہ حفاظت فرمائے، میں کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ کو اب جانا پڑ گیا تو کیا آپ نڈر ہو کر اب فون اپنا بالکل چالو کر کے جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہو، ایک ہے کہ نہیں پتہ تھا، لیکن پتہ ہو آپ کو کہ اگر عدالت میں میری گھنٹی بج گئی تو میری گھنٹی ہی بجا دی جائے گی۔ اگر فون کی گھنٹی اگر بج گئی تو ہماری بھی گھنٹی بجا دی جائے گی، یعنی آپ کو مجرم ٹھہرا کر جیل بھیج دیا جائے گا۔ تو اس عدالت میں جاتے ہوئے آپ اپنا فون سائلنٹ کر کے جائیں گے یا گھنٹی بجتے ہوئے رہنے دیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں بجے؟ کوئی ہے کہ جو اس کو بند نہ کرے؟ لیکن افسوس صد افسوس، احکم الحاکمین کے دربار میں ہمارے ہوتے ہیں، احکم الحاکمین کے، کیا دل میں کون سی بڑائی آنا کیا لیے رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کیا بھائی، اگر 10 15 20 منٹ آپ نے اگر فون اپنا سائلنٹ کر لیا تو 2-4 کروڑ کا نقصان ہو جائے گا کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہو، تو میں ایک مثال سے ہو بھی جائے تو اگر اس حاکم کے دربار کے سامنے یہ 2-4 کروڑ ہیچ ہے انسان کے لیے، لیکن نہیں، فیشن۔ اور عجیب بات ہے، میرے سمجھ میں ابھی تک نہیں، اچھے میں نے خلفاء حضرات کو بھی دیکھا، پتہ نہیں کیا
ایک مثال بات میں بات آ رہی تو عرض کر رہا ہوں، اب آپ حضرات کی برکت سے نکل رہی، ورنہ میں تو ایسا تھکا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے میں کہوں گا کیا۔ پوری آنکھ راستے بھر ایک دم بند ہوتی۔ رات میں ہمارے حافظ صاحب کے وہاں جہاں قیام تھا، آپ کے ہاں پتہ نہیں بارش ہوئی نہیں، حیدرآباد میں بارش بہت ہوئی تو جھاڑ واڑ بھی کہیں کہیں گر گئے، تو کرنٹ آپ کی زبان میں، ہمارے ہاں تو لائٹ کہا جاتا ہے، کرنٹ نہیں تھا کئی گھنٹے۔ تو رات میں 1:30-2 بجے ہم لوگ، پہلے ارادہ یہ تھا ہم لوگ فجر سے پہلے نکل جائیں گے، اب اتنی دیر میں سوئے تو اذان کے وقت آنکھ کھلی تو بہرحال فجر پڑھ کے نکلے، تو اسی لیے تاخیر ہو گئی ہم لوگوں کو۔ اور آ رہے تھے تو یہ آگے ہم لوگ کا نظام پیٹ سے پہلے راستے میں ٹرک پھنس گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے سب ہوتا ہے، انسان کی خواہش نہیں کچھ چلتی، سب کچھ وہاں سے ہوتا ہے نا۔ انسان کچھ چاہتا ہے اور مشیت کچھ اور چلتی ہے۔ تو وہ راستے میں، وہ راستے بند رہے ادھر کے، تو ایک لوڈ ٹرک پھنس گیا تھا، تو اب وہ راستہ ہی جام، تو GCB والے اس کو دھکا مار رہے تھے، دھکا مار کے نکالے، اس میں 15-20 منٹ چلا گیا۔ تو نظام پیٹ میں کچھ کہنے جا رہا تھا، بھول گیا، چلیے بات ختم، بھول گئے ہم کیا کہنے جا رہے تھے۔ نظام پیٹ، ہاں خلافہ کہ یہ، اچھا ہاں، مثال کے طور پر کہ اگر آپ میں سے کسی کی دعوت، دنیا کا کوئی حاکم، یہاں کا SP DSP، یہ معمولی حاکم، بڑے حاکموں کی بات چھوڑیے، آپ کا یہاں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے کاما ریڈی کا SP یا DSP آپ کو دعوت دے دے کہ ناشتے کی دعوت ہے آج آپ کو ہمارے یہاں، تو ٹھیک ہے آپ ذرا بن ٹھٹ کے جائیں گے، جانا بھی چاہیے۔ تو کیا وہاں جب اس کے وہاں ٹیبل پہ پہنچیں گے کھانے کے لیے، تو جیب سے اپنا بڑا سا 2 موبائل اس کی ٹیبل پہ رکھ دیں گے اور پرس نکال کے اس کے سامنے رکھ دیں گے؟ کریں گے ایسا؟ کوئی نہیں کرے گا، جو جیسا ہے سنجیدگی سے۔ لیکن عجیب، ہم لوگ اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو جلدی سے جو کچھ ہوتا ہے نکال کے سامنے سجا دیتے ہیں۔ ارے یہاں تو فقیر بن کر آنا چاہیے، یہ در ایسا ہے کہ یہاں ہم فقیر بن کر آئیں، نہ یہ کہ اپنی شان دکھائیں۔ یہاں شان دکھانے کے لیے آتے ہیں، دیکھیے اس کے سامنے شان دکھا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو تو چلیے دکھا دیجیے، سمجھ میں آتا ہے۔ رب العالمین کے سامنے شان دکھا رہے ہیں، شان بگاڑ رہے ہیں۔ احکم الحاکمین کے سامنے جو ذرا سا اشارہ کرے تو آپ کی شان وان دھری کی دھری رہ جائے، لوگ پتھر ماریں، آپ کو پاگل کہا جائے اور پتھر مارے جائیں، بتائیے اس کے سامنے؟ ارے آدمی کو عاجزی سے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہاں آئیں تو اس کے دربار میں کیسے آئیں دوست بزرگوں؟ عاجزی کے ساتھ۔ اور بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، ایک فیشن ہمارے یہاں کا چل چکا ہے، جماعت کھڑی ہوگی تو ہونا کیا چاہیے؟ ہم کو ہونا چاہیے ہم ادھر متوجہ ہوں، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، رب ذوالجلال کے سامنے۔ اب چند ٹھیکرے مل جاتے ہیں تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ کیا ملا ہے آپ کو؟ وہ ٹھیکرے اگر 10 مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس جو دولت تھی، اس کا کروڑواں درجہ بھی آپ کو نہیں ملا ہے جتنا ان کو اللہ نے دیا تھا۔ لیکن وہ کیسے تھے؟ وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، عاجزی کرتے تھے، اکڑتے نہیں تھے۔ لیکن یہاں آئیں گے 2-3 صف میں، وہ جو اگر فرعون قسم کے لوگ، برا نہ مانیے گا، میں ایسے ہی کہا کرتا ہوں ان کو، 2-3 فرعون قسم کے بیٹھے ہوں گے، یہاں مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ۔ یہ آئیں گے، السلام علیکم، ارے یہاں اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا سر کو جھکا کر، کندھے کو جھکا کر عاجزی سے اس کی طرف متوجہ رہتے کہ پروردگار ہم تو آپ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بھی لائق نہیں ہیں، ہم تو آپ کے دربار میں حاضر ہونے کے بھی لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے تھے ہمیں دھتکار دیا جاتا، نکل یہاں سے۔ آپ کا احسان ہے مالک، آپ نے ہمیں رسوا نہیں کیا،
آپ ہمارے دل میں تو یہ احساس ہونا چاہیے نا، نہ یہ کہ خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، کاروبار کیسا چل، لا حول ولا قوت۔ یہ بتائیے، یہ ادب ہے مسجد کا؟ یہ مسجد کا ہمارے ادب، عدالت کا احترام ہمارے دل میں ہے، اور خالق کائنات کی عدالت جو اس کا احترام نہیں ہے، کیسے ہم لوگ ہو گئے دوستو بزرگوں؟ جب ہم نے اللہ رب العزت کے گھر کا ادب و احترام ختم کر دیا، ضائع کر دیا، تو آج ہمارا ادب و احترام دنیا سے نکل گیا۔ ہم نے اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا، ہمارے گھروں میں بربادی آنا شروع ہو گئی۔ دیکھ لی کیا آباد کر رہے، اتنے مسلمان رہتے ہیں، نماز میں کتنے آتے ہیں؟ فجر تو چھوڑ دیجئے، ہم لوگ وہاں گئے، وہیں حیدرآباد میں کوئی مرکز تھا، وہ لمبا چوڑا، یہاں ہم بیٹھے ہیں، وہ اس کی صرف یہ اندر کی عمارت، وہ آپ کا جو پچھلا وہ دکھ رہے اس سے بھی دور تھی، اور چوڑائی اس کی ڈبل ٹبل رہی ہوگی، اتنا بڑا مرکز تھا۔ فجر میں لوگ کتنے تھے؟ ایک صف بھی لوگ نہیں تھے، اتنا بڑا، نہیں بیچارہ اگر کسی بچے کو کوئی مسجد میں نہ ہو بھیج دیا جو ڈر جائے گا سناٹے کی وجہ سے، اتنا بڑا مرکز، اور فجر میں رہنے والے، نماز شروع ہوئی تو بمشکل 3-4 لوگ تھے، اور ہوتے ہوتے آدھی صف غالباً بن گئے، ملا کے بمشکل 15 سے 20 لوگ رہے ہوں۔ ہم جب اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے تو ہمارے گھر آباد رہیں گے دوستو بزرگوں؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں میں دوستوں سے، آپ حضرات سے بھی عرض کر دوں، ایک مسلمان کی ڈبل ذمہ داری ہے، جس کی جو جیسا ذمہ دار ہے اسی طرح اس کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، اسی طرح اس کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لمبی حدیث ہے، اس کے بعد آپ نے ہر ایک کی ذمہ داری گنوایا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا، او بچوں کھیلو نہیں، کھیلو نہیں، اچھے سے بیٹھے رہو، اچھے سے بیٹھے رہو۔ آپ نے فرمایا الا، سنو، دل کے کان سے سنو۔ صحابہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ تو حضور کی طرف ہمیشہ دل کا کان لگائے رہتے، وہ دل کا کان ہی لگائے، تبھی تو آپ کی تمام ایک ادائیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پتہ نہیں دین کب کا مٹا چکا ہوتا، لیکن وہ مخلصین تھے، ہم جیسے نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ نے الا کہہ کے مخاطب کیا، الا یعنی سنو، کیا سنو؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں اور نگہبان ہے، راعی ہے۔ راعی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ راعی کہتے ہیں گرڑیا کو۔ گرڑیا تو آپ لوگوں کی زبان میں کس کو کہتے ہوں گے؟ چرواہا، جو وہ کیا نام، بکریوں کو چراتا ہے، بکری بھیڑ ان لوگوں کو، اسے کہتا ہے راعی کہا جاتا، راعی۔ اب اگر ان بھیڑ بکری میں سے کچھ کم زیادہ ہو جائے تو مالک اسی چرواہے اور چرانے والے سے سوال کرے گا، بھائی اتنی بکری یا بھیڑ ہم نے تم کو دیا تھا، اس میں سے کم کیوں ہے؟ تو وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے، ہم میں سے ہر ایک اسی کی طرح، وہ چرواہے کی طرح نگہبان ہیں، اور یہ نگرانی ہمارے رب نے ہم پر عائد کی ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے متعلقین ماتحتوں کے بارے میں، جو تمہارے زیر نگرانی ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگے حدیث بڑی لمبی ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، حاکم اپنے پورے ملک کا نگراں ہے، پورے ملک کا۔ اگر کسی کو بادشاہت ملی ہے، ملکی بادشاہت ملی ہو، مدرسے کی بادشاہت ملی ہو، گھر کی بادشاہت ملی ہو، محلے کی بادشاہت ملی ہو، شہر کی بادشاہت ملی ہو، یعنی آپ کسی بھی طرح کی حکومت اگر آپ کو ملی ہے، ملکی سطح کی حکومت ملی ہے، تو پورے ملک کے ذمہ دار آپ ہیں۔
صوبائی سطح کی حکومت ملی ہے تو پورے صوبہ کے ذمہ دار آپ ہیں، ضلعی سطح کی حکومت ملی ہے تو پورے ضلع کے ذمہ دار آپ ہیں، اور یہ تعلقے کی سطح کی حکومت ملی ہے تو پورے تعلقے کے ذمہ دار آپ ہیں، محلے کی سطح کی، گاؤں کی سطح کی حکومت ملی ہے تو پورے گاؤں کے ذمہ دار آپ ہیں، یا گھر کے آپ حاکم ہیں تو اپنے پورے گھر کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو فرمایا تم میں سے ہر ایک جو حاکم ہیں وہ ہر حاکموں سے ان کے متعلقین کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا شوہر اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، شوہر آدمی رجل، فرمایا رجل اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اپنے تمام گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہی نہیں، پھر فرمایا عورت شوہر کے گھر کی ذمہ دارہ ہے، اس کے بال بچوں کی ذمہ دارہ ہے، اس عورت سے شوہر کے بال بچوں اور اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ ہم اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہو جائیں، ہم تو نمازی ہیں، بیٹا پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، ہم تو نمازی ہیں، بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہمارا بھائی نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، نہیں، ایسا نہیں دوستو بزرگو، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اپنا عمل آپ نے کر لیا ختم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کیا فرمایا ہے؟ ایمان والو خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور قربان جائیے اپنے رب پر۔ دوستو بزرگو ہزار بار قربان جائیے، کیا پیارا انداز، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس دنیا کے تمام لوگوں، بلکہ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ کیا مطلب ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا دوستو بزرگو؟ ہمارے مزاج کی رعایت کی ہے اللہ رب العزت نے، یہاں اللہ رب العزت نے ہمارے مزاج کی رعایت کی ہے۔ جیسے ہم کہیں راستے وغیرہ میں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ راستے میں آگے کچھ تکلیف والی چیز ہے، یا ہمیں پتہ ہے آگے ناکہ بندی لگی ہوئی ہے، جو لوگ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان پر بھاری جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بہتوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن اجنبی لوگ ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اجنبی لوگ ہیں بہت سارے، 1 گیا 2 گیا 10 گئے 20 گئے، لیکن تب تک ہمارا کوئی دوست گزرنے لگا وہاں سے، اور قریبی دوست ہے، جگری دوست، واقعی جسے دوست کہا جائے، دوست کے نام پہ کلنک نہ ہو، واقعی جسے دوست کہا جاتا ہو۔ تو آدمی جیسے وہ دوست گزرے، ارے سنو سنو سنو، وہ آدمی بھی گھبرا کہ کیا بات ہے، گھبرا کے دیکھے گا، ارے کیا بات ہے، کون ہے، فوراً آدمی کہے گا ارے ذرا سنو، سنبھل کے جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ کیا کہے گا؟ آگے خطرہ ہے۔ اور یہی نہیں کہے گا دیکھو آگے وہ ناکہ بندی لگی ہوئی ہے، جو تم ہیلمٹ نہیں پہنے ہو نا، اب آپ کے یہاں تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں 500 کی فائن چلی جاتی، پہلے 150 تھی تو 10-20 سے پٹ آ جاتے تھے، اب وہ 10-20 والا زمانہ چلا گیا۔ پہلے کیا ہے، لوگ باغ کڑک 10 کی نوٹ لپیٹ کے ان کو دھیرے سے پکڑا کے نکل جاتے تھے، لیکن اب جب سے 500 اور 200 فائن ہوئی، اب 10-20-50 بھی نہیں مانتے وہ لوگ اب، تو اب آدمی نقصان سے کہیں دیکھو، تو آدمی کہے گا ہاں آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیا۔ بیٹا گزر رہا ہے تو کیا کہے گا، ارے کہاں جا رہے ہو، کہاں منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو، کہیں دیکھنا چاہیے نا کوئی کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے۔ آدمی ڈانٹتا ہے کہ نہیں اپنی اولاد کو، اب اپنائیت ہے تبھی تو ڈانٹ رہا ہے۔ تو آئے گا بیچارہ وہ بھی ڈرتے کہ کیا بات ہے، ابا جان کا تیور اتنا ہائی کیوں ہے، کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تو بیچارہ کچھ کام وام اپنا گنائے گا کہ ذرا آگے کچھ کام تھا، یا ابا جان کی ہوم منسٹر کا حوالہ دے دے گا کہ آپ کے ہوم منسٹر صاحبہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے، تب تو وہ خود بخود وہ جو غصہ اوپر تھا ایسے ہو جائے گا۔ ہوم منسٹر سے سب ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ کوئی ہے جو کہے ہم نہیں ڈرتے ہیں؟
ایک بار بات آئی، ہمارے استاد حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الہ آبادی کے خلیفہ تھے، واقعہ سنایا انہوں نے کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک دھوبی کا مقدمہ پیش ہو گیا، دھوبی کا مقدمہ پیش ہوا، اور وہ قتل کا مقدمہ تھا، کسی وجہ سے اس سے کوئی قتل ہو گیا تھا۔ بادشاہ سلامت نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، قتل کی سزا قتل، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ دھوبن جو اس کی بیوی تھی اس کو پتہ چلا تو روتی دھوتی پہنچی جودھا بھائی کے پاس، جودھا بھائی کے پاس پہنچی اور لگی رونے دھونے۔ اب عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، بادشاہ سلامت نے ایسا فیصلہ دے دیا ہے، ارے ہمارا تو سہاگ ہی اجڑ جائے گا، ہمارے بچے کا جو حوالہ دینا ہوا وہ دینا تھا وہ دیا اس نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہم بادشاہ سلامت سے بات کریں گے۔ بادشاہ پہنچے ہوں گے جب، تو جودھا بائی نے ان کو کہا ہوگا کہ کیا آپ نے فیصلہ دے دیا، ایک غریب کا گھر اجڑ جائے گا۔ اور جیسا بھی ان کو آیا وہ اپنے بھائی بادشاہ تو دربار میں تھے، گھر میں تو کوئی بادشاہ رہتا نہیں، وہاں ملکہ وہ بن جاتی ہیں، یہ غلام بن جاتے ہیں بیچارے۔ تو اب تو ہم نے فیصلہ دے دیا ہے، اب کیا کریں، اب جانے دو، نہیں آپ کو بدلنا پڑے گا فیصلہ۔ یہ تو بڑی مصیبت پڑی۔ بہرحال دوسرے دن دربار لگا، وزراء سے کہا بھائی کوئی وزیر خاص ان کا رہا ہوگا کہ بڑی مصیبت آ گئی ہے، وہ جو ہم نے فیصلہ کل کیا تھا، اب وہ جودھا بائی جو ہیں، وہ ملکہ جو ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ بدل دیجئے۔ اگر ہم نے فیصلہ بدل دیا تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ بادشاہ سلامت بیوی کے آگے جھک گئے، وہ تو بیوی سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ وزیر بڑا چالاک تھا، کہنے لگا حضور یہ کون سی بدنامی کی بات ہے، سبھی لوگ تو بیوی سے ڈرتے ہیں۔ کیا کہنے لگا؟ سبھی لوگ تو بیوی سے ڈرتے ہیں، سبھی لوگ ڈرتے ہیں؟ کہنے لگا جی حضور، کہیے تو امتحان لے لیا جائے وزراء کا۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کل ذرا پوچھ لیا جاتا ہے۔ دوسرے دن جب دربار لگا تو اس وزیر نے اعلان کیا کہ بھائی بادشاہ سلامت پوچھ رہے ہیں، اور بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو حضرات بیوی سے کی بات نہ مانتے ہوں، مطلب بیوی کی بات مانتے ہوں، اس سے ڈرتے ہوں، وہ ایک کنارے ہو جائیں، اور جو نہیں مانتا ہو وہ دوسرے کنارے چلا جائے۔ تو ایک اٹھا، دو اٹھا، سب اٹھتے اٹھتے ایک کنارے، ایک تنہا بہادر آدمی کھڑا تھا، ایک تنہا بہادر آدمی کھڑا تھا۔ بادشاہ نے کہا بھائی واہ، بڑا بہادر آدمی، یہ جتنے ہیں یہ سب بیوی کی ماننے والے لوگ ہیں، یہ تنہا بیوی کی نہیں مانتا۔ تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، آپ جو ہے بیوی کی بات نہیں مانتے ہو اور بیوی جو کہے اس کے خلاف کر جاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں حضور بادشاہ سلامت، بیوی نے کہا تھا جہاں سب لوگ جائیں گے وہاں تم مت جانا، اس لیے ہم کنارے کھڑے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہوم منسٹر کے آگے کسی کی بڑی کے بڑے سے بڑے کی نہیں چلتی۔ ایک اللہ والے کا واقعہ ہمارے استاد دوسرے نے سنایا تھا، واقعی اللہ والے تھے، لیکن بیوی جوتے کے نوک پہ رکھے، وہ ماننے کو تیار نہیں اللہ والا۔ تو ایک دن بیوی آنگن میں، وہ گاؤں دیہات کے گھر جو ہوتے تھے، اب یہاں تو دوسرے ہمارے یو پی میں پرانے جو مکانات ہوتے تھے، کنارے کنارے ایک گھر ہوتا تھا، بیچ میں آنگن ہوتا تھا، آسمان نظر آتا تھا۔ پہلے شاید آپ لوگوں کے وہاں بھی ایسے رہا ہو۔ تو ایک دن وہ کچھ کر رہی تھی، دیکھا کوئی اڑتا ہوا جا رہا ہے، کوئی اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تو بہرحال بات آئی گئی، جب وہ بزرگ گھر میں آئے تو بیوی کہتی کیا تم بزرگ بنے پھرتے ہو، تم کیا بزرگ بنے پھرتے ہو، بزرگ تو وہ تھا جو اڑتا ہوا یہاں سے جا رہا تھا۔ بزرگ کہہ رہے ہیں ارے باولی وہ میں ہی تو تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے باولی وہ میں ہی تھا، اتنا سننا تھا، جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ کیا کہنے لگی؟ جب ہی تو میں کہوں یہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہیں؟
تو یہ تو بیویوں کا حال ہے، بڑی ٹیڑھی کھیر ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل کام۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، دیکھو یہ تو آدھی عقل کی ہیں، ان کو بیوقوف بنانا بڑا آسان کام ہے، بس ذرا تھوڑا ان کی حوصلہ افزائی، ہمت۔ ہم لوگ بھی بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، جوش میں ہوش کھو کر پھر وہ کیا ہے گھر میں بگاڑ پیدا ہو۔ جو ایک حضرت فرماتے تھے جو پہلے ہی سے آدھی پاگل ہے، یعنی اللہ نے بیوقوف اسے، معاف کریں گی مائیں بہنیں بیٹیاں اگر کبھی سن لیا انہوں نے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو آدھی، حضور نے فرما دیا ناقصات عقل و دین، یہ تو عقل اور دین ہر اعتبار سے آدھی ہیں۔ تو فرمایا جو آدھی عقل والا ہو تو اس کو بیوقوف بنانا کیا مشکل ہے، اس کو تو آسانی سے بیوقوف بنا دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نہیں بناتے۔ تو بہرحال اب وہ بیٹے نے جب باپ کے سامنے ہوم منسٹر کا حوالہ دیا کہ وہ امی نے ذرا اس کام سے بھیجا تھا، تو ابا جی کا غصہ ذرا دھیرا ہو گیا، کہ اچھا کوئی، لیکن ذرا آگے پیچھے دیکھ کے جانا چاہیے نا۔ بیٹے نے کیا ہوا، کیا بات ہے؟ ارے آگے بڑا خطرہ ہے، ایسے ہی منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو، ہیلمٹ تک نہیں پہنے ہو، ویسے ہی آج کل حالات ہمارے خراب ہیں، 500 کی رسید کٹوا کے آ جاؤ گے۔ تو دیکھیے آدمی کیسا اپنوں کو بچاتا ہے نقصان سے آدمی کیا کرتا ہے، اپنوں کو بچاتا ہے کہ ان کو نقصان نہ۔ ایسے ہی دوستو بزرگوں، ہمارے آپ کے خالق و مالک اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ اپنے بندو، میرے وہ بندو جن کا مجھ سے تعلق ہے، تبھی تو ایمان والے ہو۔ بھئی ایمان والے نہ ہوتے تو مجھ سے تعلق کہاں ہوتا؟ تو اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے اپنائیت کا اظہار فرمائیں، اور ہم اور آپ نہیں ہمیں نماز نہیں پڑھنا، حی علی الفلاح کی آواز کان میں پڑ رہی تو بھی کہتے نہیں ہمیں فلاح نہیں چاہیے، ہم دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتے فلاح لینے کے لیے، کیونکہ ہماری فلاح تو اسی دکان میں ہے۔ ہم آفسوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے آپ کے دربار میں، کیونکہ ہماری فلاح نعوذ باللہ ہماری آفس میں ہے۔ بال بچوں بیوی کو ساتھ مشغول ہیں، بات چیت ہنسی ہو رہی ہے، اذان کی آواز کان میں پڑی کہ فلاح کی طرف آؤ، کہتے نہیں ہماری فلاح تو ہماری یہ بال بچے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں ہماری فلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں فلاح ہے۔ دوستو بزرگوں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ تم میرے اپنے ہو۔ دنیا کا بھی میں نے مثال دیا تھا، پھر دے دوں، ایک معمولی سا عہدے دار، اے بھائی بند کریے، ابھی میں نے ایک کو منع کیا آپ پھر چالو ہو گئے۔ ارے سنیے نا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ دل سے سنیے، آپ ادھر مشغول رہو گے تو ہماری بات کیا سنو گے؟ نہیں سننا ہے تو چلے جائیے اٹھ کے۔ آپ لوگوں کے لیے ہم آئے ہیں اور آپ کہیں اور مشغول ہیں یار۔ دنیا کا ایک معمولی عہدے دار، اے سی پی، ڈی سی پی یا وہ اور نیچے کا کوئی ہوتا ہوگا، ہم کو تو عہدے معلوم نہیں ان کے، کسی دن کوئی گزر رہا ہوگا، ارے وہ سنو، ارے وہ فلانا کیسا ہے، وہ جو فلانا وہ ذرا جو ہم سے ایک بار ملا تھا بڑا اچھا آدمی کیسا ہے، اس نے ہماری خیریت ایک بار لے لیا۔ کس نے؟ دوستو بزرگوں، ایک معمولی حیثیت کے ایک عہدے دار نے۔ ارے معمولی نہیں، بڑے سے بڑا عہدہ ہو جائے لیکن اس عہدے میں کوئی پائیداری نہیں ہے۔ دیکھا نہیں پڑوس ملک میں کیا ہو گیا، 15 سے 20 سال چمٹی تھی تخت سے، لیکن جب ادھر سے فیصلہ ہو گیا تو منٹوں میں تخت سے تختے دار پر پہنچنے والی تھیں۔ ان کی ملٹری نے ان کو 45 منٹ کا صرف وقت دیا تھا۔ 45 منٹ میں اگر آپ نے فیصلہ نہیں لیا کیا کرنا ہے، یہاں رہنا ہے کہ فرار ہونا ہے، نہیں لیا تو واقعی تختے دار پر چڑھا دی جاتی۔ تو بتائیے 15 یا 20 سال سے جو کیا تھیں، ڈکٹیٹر بنی تھیں، لیکن جب وہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ان کے پیروں تلے سے ان کا تخت کھینچ لینا ہے، تو پھر تخت بچا نہیں پائیں، سب کچھ طاقت و قوت ہونے کے بعد، تو کیا ان کی کیا حیثیت ہے اس رب کے سامنے؟ تو یہ معمولی حیثیت کے لوگ ہماری خیریت۔ اس کے بعد وہ ہمارا دوست آئے اور کہے ارے کچھ پتہ ہے تم کو؟ کیا بات ہے؟ ارے وہ فلانے نے تم کو یاد کیا تھا۔ پہلے آدمی کہے کون فلانا؟ ارے وہ صاحب، وہ فلانے صاحب۔ اچھا مجھ کو یاد کیے تھے، کتنا خوش ہو جائے گا آدمی۔
اچھا مجھ کو یاد کیے تھے. اور اتنا ہی نہیں دوستو بزرگوں، اس کے بعد موبائل جیب سے نکالے گا، وہ ٹائپ کرے گا، آج فلاں تاریخ فلاں ڈیٹ میں وہ فلانے صاحب نے مجھ کو یاد کیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمام گروپوں پہ بھیج دیا جائے گا. تمام گروپوں پہ دکھاوے کا زمانہ ہے، ریاکاری کا زمانہ ہے. دین کا کام ہو یا دنیا کا، ہر چیز میں دکھاوا ہی دکھاوا. ایک معمولی انسان نے کہہ دیا ہمارا وہ دوست ہے، ہم خوشی سے پھول کے کپا ہو گئے. ہمارے اور آپ کے خالق و مالک رب العالمین رب ذوالجلال وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ ہمارے اپنے بندو، میرے اپنے بندو، اے میرے دوستو، اللہ ولی الذین آمنوا کہیں فرمایا. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم سے کہہ دیا ہے ایمان والو، یعنی فرما رہے ہیں اے میرے دوستو، وہ ہم کو اپنا دوست گردانے، اپنا دوست سمجھ کر، اپنائیت محسوس کر کے ہم کو ایک بڑے خطرے سے بچا رہا ہے. کتنا بڑا خطرہ؟ دنیا کا بڑا سے بڑا خطرہ جو ہوگا، بڑا سے بڑا کوئی نقصان ہوگا، وہ کیا ہوگا دوستو بزرگوں؟ اس کی انتہا، بڑے سے بڑے خطرے، خطرات اور پریشانی، مصیبت کی انتہا کیا ہوگی؟ موت. دنیا کی بڑے سے بڑی مصیبت اور پریشانی اور خطرات کی انتہا کیا ہے دوستو بزرگوں؟ موت. موت آ گئی تو کیا ہوا؟ چھٹی. مطلب دنیا کے اعتبار سے. اور ہو سکتا ہے وہ خطرات ایسے والے ہوں کہ وہ خطرہ ہماری شہادت کا ذریعہ بن جائے. وہ کیا بن جائے دوستو بزرگوں؟ ہماری شہادت کا مرتبہ مقام بڑھنے کا ذریعہ بن جائے. لیکن آخرت کا خطرہ کیا ہے دوستو بزرگوں؟ آخرت کی مصیبت، آخرت کے خطرے کی انتہا جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے دوستو بزرگوں؟ جہنم. آخرت کے خطرات کی انتہا کیا ہے دوستو بزرگوں؟ جہنم ہے. ہمارا رب ہمیں اس بڑے خطرے سے بچانا چاہ رہا ہے. ہمارا رب ہمیں اور آپ کو اس بڑے خطرے سے بچانا چاہ رہا ہے. تبھی تو اتنے پیار بھرے انداز میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے وہ بندو جن کا مجھ سے تعلق ہے. کیا؟ قوا انفسکم، اپنے کو بچاؤ، اپنے کو بچاؤ. اتنا نہیں کہ اپنے کو بچا لو ختم، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی اور تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، جو چاہو منمانی کرو سب چلے گا. نہیں نہیں نہیں. آگے پھر فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال متعلقین کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ دوستو بزرگوں؟ جہنم کی آگ سے. جہنم 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 پڑھ لیا، سن لیا، ہمارے دل میں اس کی ہیبت، ڈر، خوف ختم ہو گئی، ہے ہی نہیں ہمارے دل میں. ارے کبھی سوچا ہم نے جہنم ہے کیا؟ کیسی خطرناک چیز ہے، کیسی خطرناک جگہ ہے؟ ہم کچھ برداشت کر سکتے ہیں دوستو بزرگوں؟ نیت باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب تک کود جاتے ہیں. کیا ہوا؟ پتہ چلا ایک معمولی سے مچھر نے ہمیں ڈنک مارا. کس نے؟ ایک معمولی سے مچھر نے، جس کو ایسے اگر ہمارے ہاتھ میں ایسے مسل دیں تو ہاتھ میں نہیں پتہ چلے کہاں چلا جائے. اتنا حقیر مچھر، اتنے حقیر مچھر نے اپنا سوڈ گھسایا کہ ہم بلبلا اٹھے. ایک مچھر کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ برداشت کر پائیں گے؟ جہنم کی آگ ہم برداشت کر پائیں گے دوستو بزرگوں؟ ہم نے جو ہے کبھی جہنم کی خطرناکی کو، ہیبت ناکی کو سوچا ہے؟ دنیا کی تمام آگ ملا دی جائے، تمام آگ، جتنی بھی آگ ہو سکتی ہے دوستو بزرگوں، تمام آگ ملا دی جائے. جن جن چیزوں سے کیمیکل ہوں، ڈیزل، پٹرول ہو، گیس ہو، لکڑیاں ہوں، جن بھی چیزوں سے آگ بن سکتی ہے وہ تمام آگ اکٹھے بھڑکا دی جائے
اور جہنم کی آگ کی ایک چنگاری نہیں لی جائے، یہ تمام آگ اس جہنم کی آگ کی چنگاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم جہنم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایسے کمزور حقیر لوگ ہیں جو ایک مچھر کاٹ لے نہیں برداشت کر سکتے، ایک چھوٹی سی چیونٹی کاٹ لے برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے خطرے سے ہمارے رب ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں دوستو بزرگوں، سوچو۔ لیکن ہم اپنے رب کے شکر گزار نہیں۔ ایک 100 روپیہ ہمارا کوئی بچا لے تو ہم 1000 بار، یہاں کی آپ کے حیدرآبادی انداز میں لوگ 1000 بار شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارے رب نے اتنے بڑے نقصان سے ہمیں بچایا، کبھی توفیق ملی کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ پروردگار آپ کا کتنا بڑا احسان ہے، آپ نے ہمیں ہزاروں معبودوں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، آپ نے ہمیں ان گندی چیزوں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، آپ نے ہمیں کیا ہے وہ کوے کھا کر کہیں بیٹ کر دیتے ہیں، وہاں سے کچھ نکل آیا، گندی چیز میں گندی جگہ سے وہ پیڑ نکل آئے، وہ بھی بھگوان بن گئے، لا حول ولا قوہ۔ آپ نے ہمیں ان سب چیزوں سے بچایا ہے، آپ نے ہمیں صرف اور صرف تنہا اکیلا واحد اپنے سامنے جھکنے والا بنایا۔ ہم نے کبھی اس کے لیے 2 رکعت شکرانہ پڑھا دوستوں بزرگوں؟ کہ آپ کا احسان ہے مالک و مولا، بے انتہا شکر ہے۔ اور کیسا شکر ہے؟ کیا ہم نے کوئی لیٹر لکھا تھا اللہ سے؟ اللہ کے لیے ہم نے کوئی لیٹر لکھا تھا کہ پروردگار جو ہے بڑی لمبے چوڑے القاب کے ساتھ، اس کے بعد کی یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سامنے اپنے دربار میں جھکنے والا بنائیے گا؟ کیا ایسا کچھ لکھا تھا ہم نے؟ یہ سب نعمت اس نے بن مانگے ہمیں دیا ہے دوستو بزرگوں، بن مانگے دیا ہے یہ نعمتیں۔ تو کیا ہمیں اس کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایمان والے کی ڈبل ذمہ داری ہے، خود اپنا عمل درست صحیح رکھے، اپنا عمل درست اور صحیح رکھے، اپنے متعلقین اہل و عیال کے عمل کی فکر کرے، ان کو بھی آخرت کا ڈر خوف دلائے، ان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی عظمت و ہیبت پیدا کرے، ان کے دل میں بھی فکر آخرت پیدا کرے، ان کو بتائے کہ بیٹا بیٹی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے، وہ اپنے رب کی مان کر زندگی گزارے، من مانی زندگی نہیں گزارے۔ آپ نے نہیں پتہ نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے ایک علاقے میں گزر رہے تھے، وہاں دیوار پہ لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ ہمیں ہندو ہونے پر گرو ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولادوں کو کہا کہ بیٹا ہمیں مسلمان ہونے پر گرو ہے، فخر ہے؟ ہم نے کبھی کہا دوستو بزرگوں؟ کبھی سمجھایا ہم نے؟ ہمیں یہ پاکیزہ، یہ اچھا، یہ بہترین دین ملا، اس پر ہم نے کبھی فخر کا احساس کیا؟ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، غفلت تھی، انسان ہونے کے تقاضے سے ہم نسیان میں مبتلا تھے، اب کر لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں دوستو بزرگوں۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنی بھی فکر کریں اور اپنے متعلقین اہل و عیال کی بھی فکر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے وہ حدیث لمبی پڑھی تھی، جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے، مرتبہ جس کا جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا، اسی طرح سے اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، اللہ والے کی بات جو سنانا تھا وہ سنانے کا موقع ہی ختم ہو گیا، لیکن سنا دیتا ہوں۔ وہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ جن کا پیر کون دبا رہا تھا؟ ضیاء الحق مرحوم، جنرل ضیاء الحق مرحوم، جو صدر تھے پڑوس ملک کے۔ آنکھ کھلی، دیکھا وہ میرا پیر دبا رہا تھا، نہیں ضیاء الحق صاحب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پیر اور دبوانا ہمارا کام نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہوتے کہتے ہیں اچھا حضرت ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن جب کسی کا مرتبہ اور مقام کوئی پہچانے رہتا ہے نا، تو پھر سمجھتا ہے کہ ہمیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے۔ جب کسی سے واقعی محبت ہو جاتی ہے تو آداب محبت اسے خود آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے ضرورت ہے، کیا کہا؟ مجھے ضرورت ہے۔
تو وہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اب ہماری مجلس تو اختتام کو پہنچ رہی، وہ شروع میں جو کام کرنا تھا میں کہہ دے رہا ہوں تاکہ کبھی جب کہیں آپ دینی مجلس میں شریک ہوں، شرکت کا موقع ملے تو شرکت سے پہلے وہ عمل کر لیں۔ حضرت اپنی مجلسوں کی شروعات میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجلس شروع ہونے سے پہلے 3 بار استغفار پڑھ لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ 3 بار استغفار پڑھ لیا جائے اور 3 بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ مجلس اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے، ہم لوگ اب پڑھ لیں۔ چلیے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور پھر فرماتے تھے 3 بار درود شریف پڑھ لے، ہم بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ کبھی جب کہیں ہم شرکت کریں کسی خیر کی مجلس میں تو ہم گناہوں سے آلود ہوتے ہیں، دل میں پتہ نہیں کیا کیا کیسے کیسے خیالات بسائے رہتے ہیں، تو ہم اس مجلس میں جب شریک ہوں تو کیا ہے، اپنے دل کو صاف اللہ رب العزت سے استغفار کر کے اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں۔ حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی کپڑے میں نیل وغیرہ لگانا ہوتا ہے تو کیا ہے، ایسے ہی گندا کر کے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ نہیں، پہلے اس کپڑے کو خوب رگڑ کے صاف کیا جاتا ہے، پھر جب صاف ہو گیا، داغ دھبے اس میں سے نکل گئے، تب مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں نیل لگاتی، تب چمک آتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا اپنے دل کو پہلے استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے جو ہے اس کی صفائی کر لی جائے، ستھرائی کر لی جائے، تب اس کے بعد خیر کا جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم جو ہے درود شریف پڑھنے جا رہے ہیں یا ذکر کرنے جا رہے ہیں، تلاوت کوئی بھی کام اچھا کرنے یا کسی اللہ والے کے مجلس میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تب شریک ہوں۔ جب ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا تب یہ دورانی اعمال کا اثر اس پر ہوگا۔ بہرحال دوستو بزرگوں، مختصر سی ٹوٹی پھوٹی بات عرض کی گئی۔ اللہ رب العزت میں آپ لوگوں سے زیادہ محتاج ہوں، مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے معاشرے میں سنتوں کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، سنتوں پر ہم اور آپ عمل کم کر رہے ہیں۔ خدا واسطے سنتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ پڑھے لکھے حضرات بھی عام طور سے نماز کے بعد نوافل کا اہتمام کم کرتے ہیں، بس سنت مؤکدہ پڑھا اور بھاگ لیا، کہ نوافل کی ہمیں ضرورت نہیں۔ دوستو بزرگوں، نوافل کی ضرورت نہیں ہے جی۔ حدیث شریف سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اللہ رب العزت کے سامنے انسان کی پیشی ہوگی، اللہ رب العزت فرائض کا معائنہ فرمائیں گے، انسان کے فرائض کا معائنہ فرمائیں گے۔ فرائض میں کچھ کمی بیشی رہے گی تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں کچھ نوافل بھی ہیں۔ اگر نام اعمال میں نوافل ہوں گے تو فرمایا جائے گا اچھا اس کے فرائض کی کمی ان نوافل سے پوری کر دی جائے۔ جب ہمارے پاس رہے گی نہیں تو کمی کہاں سے پوری کرائیں گے دوستو بزرگوں؟ اس لیے خدا واسطے نوافل کا بھی اہتمام کرنے والے بنے۔ حدیث شریف سنا ہوگا آپ نے کہ روزانہ دن میں 20 رکعت یا 12 رکعت میں بھول رہا ہوں، جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ جانا ہے آپ لوگوں کو؟ ہمیں تو جانا ہے بھائی، ارے زور سے کہیے، جانا ہے تو آسانی سے چلے جائیں گے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں بس کافی؟ جیسے یہود و نصارہ نے کیا فرمایا تھا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے
اور عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے باپ بیٹے ہیں، جو اللہ کے بیٹے وہ کہیں وہ اللہ کے بیٹے، وہ ہمیں ڈھکیل لے جائیں گے۔ تو کیا ہم مسلمانوں کا بھی انہی جیسا عقیدہ بن گیا کہ نہیں نعوذ باللہ، ہمارے نبی تو کہا ہے نا شفاعت کر دوں گا میں تمہاری، تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ تو کیا لکھوا کے لائے ہیں کہ نہیں فلاں بن فلاں کی شفاعت ہو ہی گی، کہیں لکھا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ، لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہو۔ تو ہمارے پاس بھی ہے کچھ دوستو بزرگوں، کوئی دستاویز ہے کہ حبیب احمد ابن مرین احمد کا یہ دستاویز ہے کہ کل کو قیامت میں چاہے انہوں نے کچھ کیا ہو، آزاد زندگی گزاری ہو، لوگوں کا حق مار کے آیا ہو، اللہ کی مخلوق کو ستا کے آیا ہو، ظلم زیادتی کر کے آیا ہو، پھر بھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور بھی ضرور ملے گی؟ ہے ہمارے پاس تو نہیں کوئی یہ دستاویز، آپ کے پاس شاید ہو، ہے کیا دوستو بزرگوں؟ تو جب عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے اسی کے ساتھ فوراً عمل صالح کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ 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 جگہ۔ ایک جگہ تو کیا فرمایا؟ من کان یرجو لقاء اللہ، آگے کیا ہے بھائی؟ من کان یرجو لقاء اللہ، ارے سورہ کہف کی آخری آیات ہیں بالکل، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات کا متمنی ہے، خواہش مند ہے، آرزو مند ہے، وہ کیا صرف آرزو کر رہے؟ نہیں، ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے، بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آرزو تمنا سے کام نہیں چلتا۔ آپ نے سے پرانوں نے جو حضرت کی مجلسوں میں شریک ہوئے ہوں گے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے آرزو اور تمنا سے کوئی چیز نہیں ملتی۔ اب ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا پیاس کا احساس ہو رہا ہے، ہم کہیں یہ بوٹل سامنے ہی ہے، ہم اس کو دیکھ کے صرف کہیں کاش ہماری پیاس بجھ جائے، کاش ہماری پیاس بجھ جائے، بس یہ تسبیح بھانج لیں ہم، کاش ہماری پیاس بجھ جائے۔ بجھ جائے گی دوستو بزرگوں؟ آپ کے علاقے میں کھانا اچھا کون پکاتا ہے؟ یہاں کاما ریڈی میں، جس کے لیے وہ سن لے کہ فلاں دعوت میں وہ فلاں باورچی صاحب کا کھانا ہے تو آدمی کے منہ میں پانی بھر جائے، کوئی ایسا باورچی ہے آپ کے یہاں؟ ہاں بہت ہیں، بہت ہیں زیادہ۔ اچھا باورچیاں زیادہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے، بہت حافظ فہیم صاحب کہہ رہے ہیں یہاں باورچیاں ہی، تو اب ہمیں دیندار بھی ہے جماعت سے۔ ہاں بہت اچھا، نہیں ہے تم، اب ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو ایک مثال دینے کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا بھائی۔ اب کسی شادی کی دعوت ہو، آپ کو ان میں بھی جو سب سے فرسٹ کوالٹی کا ہے اس کے پتہ چلے کہ آج وہ اس شادی میں وہ فلاں، کیا باورچی کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ اچھا باورچی ہی کہا جاتا ہے۔ چلیے، فلاں کھانا پکانے والے کا جس چیز کا کھانا بہت مشہور ہے اس کی طرف سے آج وہاں دعوت ہے، اور جو جو ڈشیں آپ کے وہاں کیا ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں، وہ تمام بہترین والی ڈشیں ہوں، اور وہ کیا وہ میٹھا وہ کون سا مشہور ہے یہاں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے وہ حیدرآبادی ایک میٹھا مشہور ہے، ہم نے بمبئی میں سنا تھا، خوبانی۔ خوبانی اچھی، یہاں خوبانی کا میٹھا چلتا ہے، وہ مطلب اچھا سمجھا جاتا ہے نا، تو وہ خوبانی کو بھی بڑا بہترین طریقہ، ایک تو اناڑی نے بنایا ہو تو اس کا کیا مزہ، اور ایک واقعی کھلاڑی نے بنایا ہو، اس میں اپنا کھیل کھیلا ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ بنا ڈالا ہوگا۔ تو اب وہ سوچ سوچ کے منہ میں پانی آ رہا ہے، لیکن آدمی وہاں جائے نہیں، اپنے گھر پہ ہی بیٹھا رہے اور کہے وہ جو شادی کا کھانا ہے کاش وہ ہمارے پیٹ میں چلا آئے۔ کیا کہے دوستو بزرگوں؟ کاش وہ میٹھے کا مزہ بغیر وہاں جائے ہوئے ہمیں مل جائے، تو آئے گا کسی کے پیٹ میں دوستو بزرگوں؟ ارے ایک گھونٹ پانی نہیں جائے گا، کاش سے اتنا سارا عمدہ غذائیں کیسے جائیں گی؟ وہ ایک گھونٹ پانی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ پانی گلاس میں نکال کر، ہاتھ بڑھا کر، اٹھا کر منہ میں لگانا پڑے گا، اتنے ہی سے کام نہیں چلے گا، اس کو چسکی لے کر منہ کے اندر لینا پڑے گا، پھر اتنا ہی نہیں، پھر نگلنا بھی پڑے گا۔
جب نگل لیا ہم نے، پھر آگے کا کام اس پروردگار کا ہے، وہ پانی جو ہے ہماری پیاس بجھانے کا ذریعہ بنے یا پیاس بڑھانے کا ذریعہ بن جائے۔ بعضوں کو بیماری ہوتی ہے، پانی پیتے چلے جاتے ہیں، پیاس ہی نہیں بجھتی، تو پتہ چلا پانی میں پیاس بجھانے کی کوئی صفت نہیں ہے، پانی کے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ پیاس ہماری بجھا دے گا، بجھانے والی ذات وہ ہے۔ تو ایک گھونٹ پانی میں ہم کو اتنی مشقت کرنا پڑتا ہے، تو جنت آرزو سے مل جائے گی دوستو بزرگوں۔ ہاں، جنت ہم صرف تمنا کر لیں گے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں بس کافی ہے، کچھ عمل کرنا پڑے گا دوستو بزرگوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ان اعمال کی ہم پابندی کرنے کی فکر کریں، ان اعمال کو کریں، نمازوں کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ برا نہ مانیے گا، ایک سوال آپ لوگوں سے، برا نہ مانیے گا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر سوال، ہم نے کئی مدارس میں سوال کیا، آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے میرے پاس ہے، کس کے پاس مسواک ہے والے اٹھائیں گے، نہیں والے نہیں اٹھائیں گے۔ آدھا نہیں اٹھا، آدھی ہے تو آدھا اٹھائے، پوری مسواک ہے تو پورا اٹھائیے اسے۔ اتنے سارے لوگ میں آدھے لوگوں کے پاس بھی نہیں۔ ایک مدرسے میں ہم گئے، نام نہیں لیں گے، 300 سے زائد بچے تھے وہاں، 300۔ ہم نے پوچھا، صرف 30 بچوں نے ہاتھ اٹھایا، یعنی 10% کے پاس صرف ہاتھ نیچے کرو بیٹا۔ ہمارے یہاں بھی آدھوں سے زیادہ سے کم لوگوں کے پاس مسواک ہے۔ اچھا، اب ہاتھ اٹھائیے، برش کس کے پاس ہے؟ برش کس کے پاس ہے؟ نہیں ہے کہ نہیں پوچھنا ہو، ہے نہیں؟ آپ لوگوں کے پاس برش نہیں ہے؟ ارے تو اٹھائیے، شرم کیا، میرے پاس بھی ہے، دیکھیے میں اتنا بڑا اٹھا رہا ہوں، میرے پاس بھی برش ہے۔ آپ کے پاس برش نہیں ہے؟ نہیں ہے، مطلب تھا یا ہے ہی نہیں؟ چلیے اچھے آدمی ہو بھائی ماشاءاللہ۔ تو اکثروں کے پاس برش ہے، ہاتھ نیچے کر لیجیے، اکثروں کے پاس برش ہے۔ برش کس کا طریقہ ہے دوستو بزرگوں؟ انگریزوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ، مشرکوں کا طریقہ۔ ہمیں یہودیوں کے طریقے سے محبت ہے، عیسائیوں کے طریقے سے محبت ہے، نہیں ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم شفاعت کے امیدوار ہیں، اور حوض کوثر پر، جام کوثر کے بھی امیدوار ہیں۔ لگ گئے لائن میں، تصور کریے حشر کا سما ہے، حشر کا میدان ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں گلے میں۔ ہم نے سن رکھا تھا مسجدوں میں، علماء کے بیانات میں، اہل اللہ کے بیانات میں، کہ ہمارے نبی آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جام کوثر پلائیں گے، اور کیسا پی لیا تو پھر بیڑا پار۔ تو گئے لائن میں، لگ گئے ہم بھی، بڑھتے بڑھتے ہمارا نمبر آیا، خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا اوپر سے نیچے تک، اب دیکھتے ہی اگر نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ، آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اچھا تم وہی ہو جسے میرے طریقے سے نفرت تھی، تم وہی ہو جسے عیسائیوں کے طریقے سے محبت تھی، تم وہی ہو جو یہودیوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، ان جیسی شکل صورت بنائے پھرتے تھے، ان کا طریقہ اپنائے رہتے تھے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، نکلو یہاں سے۔ کیا ہوگا دوستو بزرگوں، کیا ہوگا؟ اس لیے خدا را سنبھل جائیں۔ ہمارا اپنا ذاتی نفع ہے ان چیزوں میں، ہمارا اپنا ان سنتوں کے اہتمام میں، ان نوافل کے پڑھنے میں، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہمیں ملے ہیں دوستو بزرگوں، ان احکامات کے پر عمل کرنے میں ہمارا اپنا ذاتی نفع ہے، اس لیے اختیار کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے شروع کرنا، ختم کرنا؟
شروع کرنا ہے. اچھی بات. کھولیے بچے لوگ کھولیے. خواتین میں جانا سب گلاس میں پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے زور سے. ناشتہ نہیں کیے ہو کہ نہیں؟ تب زور سے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ٹھیک ہو گیا. دعا کر لیجیے. ہاں ایک منٹ. جی بات 2 منٹ وہ جو ہمارا ہاں جی ہاں ضروری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. ایک دو باتیں عرض کرنی تھی کہ حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فی الحال اس دنیا میں تو نہیں رہے. خانقاہ اشاعت السنہ منیری. دیکھیے اصل حافظ صاحب بہرحال صدمہ تو ہر ایک ہی کو پہنچا ہے، ہمیں اور آپ ہر ایک کو پہنچا ہے. نقصان ہمارا آپ کا سب کا ہوا ہے. حضرت کے جانے کے بعد دوستوں کے مشورے اور خواہش پر حضرت کا جو ایک مزاج تھا سنت کی اشاعت اور ترویج، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس سلسلے میں اور توسیع کرنے کے لیے ہم دوستوں نے مل کر ایک چینل بنایا ہے جس کا نام ہی ہے خانقاہ اشاعت السنہ منیری. اشاعت السنہ یعنی سنت کو پھیلانے والا چینل. تو یہ چینل اسی نام سے ہے. یوٹیوب پہ بھی الحمدللہ ابھی بس بمشکل ہفتہ عشرہ یا 1 مہینہ ہوا ہوگا اس کو بنایا گیا ہے. تو ہمارے وہ دوست جنہوں نے اس چینل ہمارے دوست جنہوں نے یہ چینل بنایا ہے انہوں نے اپنے حافظ صاحب سے کہا تھا کہ آپ ذرا اس کی، کیونکہ اپنا مزاج نہیں ہے لیکن اب ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس چینل سے خود بھی جڑیں اور جو سنت ہمیں اور آپ کو بتائی جائے خود بھی عمل پیرا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے احباب کو بھی ان سنتوں سے جوڑیں. ہاں آپ لیجئے، بتا دیجئے آپ اپنا.
نمبر نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اس میں آپ جڑ جائیں. کھڑے ہو کے آرام سے بولیے، جلدی جلدی نہیں. نمبر نوٹ کر کے اپنا نام اور کہاں کے ہیں، کہاں کے علاقے کا بھی نام بھیج دیے تو بہتر ہے. نمبر نوٹ کر لیجیے 9177774100. اب 7777 دو بار ہے. ہاں تو آپ پھر سے بولیے. 9177774100. یہ نمبر ہے. اپنا نام اور اپنے علاقے کا نام. ٹھیک، لائیے آپ سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ واعظ بے عمل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، واعظ بے عمل ہونے سے ہماری حفاظت فرما. ہم سبوں کو اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما، اپنا سچا اور مخلص بندہ بنا، اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ناراضگی نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما. اے کریم آقا اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما. جو یہاں آ جائے کسی کو محروم نہ فرما، قیامت تک اس کے فیوز کو جاری رکھنے کے فیصلے فرما. اس مدرسے کی اور عالمی سطح پہ جتنے بھی مدارس مکاتب ہیں، اے اللہ سب کی ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرما. ہر شر فتنے سے حفاظت فرما، ہر طرح کے شر فتنے سے حفاظت فرما، حکومتی شر فتنے سے بھی حفاظت فرما. مدارس مکاتب جماعت جمعیتوں کے خلاف، اوقاف کے خلاف حکومتوں کی جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما، منصوبوں کو فیل فرما. ہمارے اپنے جو ان کے ساتھ مل کر ہم کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر نہ ان کو ختم فرما. باطل قوتوں کو پاش فرما، باطل کو باطل سے ٹکرا کر ختم کرنے کے فیصلے فرما. اے کریم آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیرات و برکات مانگی ہے ہمیں عطا فرما، حاضرین مجلس کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما. جن جن شرور فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے ہمیں پناہ عطا فرما، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرما، پوری امت کو پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری حاضرین مجلس کی جو بھی جائز آرزو ہیں، جائز تمنائیں، جائز خواہشات ہیں، مولا اپنے محض اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز تمنائیں، جائز آرزویں پوری فرما، پوری امت کی پوری فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.